وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی اگر آپ کو گرا گزرتا ہے، آپ کو اس چیز سے دکھ پہنچتا ہے کہ یہ کافر آپ پر ایمان نہیں لا رہے، کس بنیاد کے اوپر؟ کہ یہ نبی منہ مانگا معجزہ کیوں نہیں دکھا رہا؟ ہمارے نبی کا معجزہ دعوی نبوت والا قرآن ہے۔ ویسے آپ کے بے شمار معجزات ہیں، لیکن دعوی نبوت والا قرآن ہے۔ جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی کا اژدھا بننا تھا، اس طرح کا معجزہ ہمارے نبی کا قرآن ہے، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَحَافِظُونَ، اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا۔ اور سورہ عنکبوت میں ذکر ہے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے قرآن۔ اگلے انبیاء کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومین آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے دعوی نبوت کے۔ ویسے ہمارے نبی کو بھی ملے، لیکن وہ دعوی نبوت کے لیے نہیں، دعوی نبوت کے لیے قرآن۔ کیوں؟ وہ معجزات ان کی زندگی تک تھے۔ آج بھی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کسی کو مل جائے نا، چاہے وہ کوئی بابا پکڑ لے، کوئی عالم پکڑ لے، اس نے اب اژدھا نہیں بننا۔ لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو نبی علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ۔ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، ایک یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ دوسری قتال، اگلے انبیاء کے رسولوں کے انکار کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا، کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں، کبھی چنگھاڑ کی شکل میں، کبھی سمندر کے غرق کرنے کی شکل میں۔ ہمارے رسول کے انکار کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا، لیکن اس طرح نہیں، قتال کی شکل میں، غزوہ بدر، احد، خندق کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی کے ساتھیوں، ہم تمہاری تلواروں سے انہیں عذاب دیں گے۔ ہمارے نبی کے کیس میں عذاب استحصال، صحابہ کی تلواریں اللہ نے مسلط کی مشرکین عرب پر اور رومنس اور پنشیر کے اوپر، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے وقت کے پیغمبر اور رسول کا انکار کیا تھا۔ یہ دو ڈفرینس ہیں، اللہ کی طرف سے ویسا عذاب نہیں آیا، نہ اللہ کی طرف سے ویسا معجزہ آیا۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر آپ کو گرا گزرتا ہے کہ کافر آپ کو نہیں مان رہے، اعراض کر رہے ہیں آپ کی دعوت سے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ میں کوئی طاقت ہے نا، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا سکتے ہیں نا، تو بنائیں۔ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی بنا دیں آپ۔ ہم نے تو معجزہ نہیں دکھانا، آپ کافروں کا منہ مانگا معجزہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اب یہ بریکٹس میں، اللہ کے بندو، اگر امام الانبیاء کا یہ اسٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، تو بابے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، آسمان میں سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، لا کر آپ کوئی معجزہ ان کو دکھا دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہوتی تو ہم سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتے۔ آپ یہ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں کہ لوگ قرآن قبول کر کے ہدایت پہ کیوں نہیں آ رہے؟ اگر ان کا منہ مانگا معجزہ، اگر آپ میں کوئی طاقت ہے نا، تو جائیں زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر کے، آسمان میں سیڑھی لگا کے کوئی ان کو معجزہ دکھا دے۔ اگلے الفاظ تو سخت ہیں، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے نبی تم تو جاہلوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ جی قرآن شریف ہے، یہ نبی علیہ السلام پہ غصہ نہیں ہے، یہ کافروں پہ غصہ ہے۔ اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، حق تو نہیں قبول کرتے، صرف وہی جو بات سن لیتے ہیں۔ والموتى، اور جو مردے ہو چکے ہیں عقل کے اور دل کے، یبعثهم اللہ، اللہ ہی ان کو اٹھائے تو اٹھائے۔ ثم الیہ یرجعون، پھر وہ لوٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے۔ یعنی یہ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں، انہوں نے بات نہیں سننی تو کہاں سے حق قبول کرنا ہے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیہ، اور کافر کہتے ہیں اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، من ربہ، ان کی جانب سے۔
قل ان اللہ قادر علی ینزل آیا، اے نبی تم فرماؤ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کوئی معجزہ دکھا دے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سر یہ ہے کتابوں کا دین۔